ایک شخص ہر روز رات کی تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتا تھا۔ اس کام میں اس نے کبھی ناغہ نہ کیا تھا۔ ایک دن شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ اے شخص، تو ہر روز رات کو اللہ اللہ کرتا ہے، اور ایک مدت گزر گئی اس کام کو کرتے ہوئے، لیکن کیا کبھی ایک بار بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جواب میں لبیک ہوئی ہے؟ تو کس عاجزی اور انکساری سے اللہ کی ضربیں لگاتا ہے، لیکن بارگاہ خداوندی سے تجھے ایک جواب تک نہیں آیا۔ اس شخص کے دل میں اس خیال کا آنا تھا اور شکستہ خاطر ہو کر لیٹ گیا۔ خواب میں اسے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ آپ نے اس سے پوچھا، اے اللہ کے بندے، تو اللہ کی ذکر سے رک کیوں گیا ہے؟ کہنے لگا، میں تو ہر روز اللہ اللہ کرتا تھا، لیکن جواب میں میرے پاس لبیک نہیں آیا، اس لیے میں اس بات سے ڈر گیا کہ شاید میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مردود ہوں۔ یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، اللہ پاک نے مجھ سے فرمایا کہ جا میرے اس بندے سے کہہ دو کہ تیرا اللہ اللہ کہنا میرے ہی کرم کی وجہ سے ہے۔ کیا میں نے تجھے اپنے کام میں نہیں لگا رکھا ہے؟ تیری طلب طرب کی مجھے سب پتہ ہے، میں تجھے بھولا نہیں ہوں، نہ ہی میں نے تجھے نظر انداز کیا ہے۔ تیری ہر پکار پر اور ہر بار اللہ کہنے پر میں تجھے 1000 بار لبیک لبیک کہتا ہوں۔ تجھے یہ سوچ، یہ عمل، یہ طلب میں نے ہی دی ہے، اور میں نے ہی تجھے اس کام پر لگایا ہے، اور اصل میں تجھ سے زیادہ مجھے ہی تیرا اشتیاق اور شوق ہے۔ اس شخص نے یہ خواب دیکھا تو گھبرا کر اٹھ بیٹھا اور فوراً صدقے دل سے تائب ہوا، اور پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو گیا۔ ایک عورت کو اللہ ہر بار اولاد نرینہ سے نوازتا، مگر چند ماہ بعد وہ بچہ فوت ہو جاتا، لیکن وہ عورت ہر بار صبر کرتی اور اللہ کی حکمت سے راضی رہتی تھی، مگر اس کے صبر کا امتحان طویل ہوتا گیا، اور اسی طرح ایک کے بعد ایک اس عورت کے 20 بچے فوت ہو گئے۔ آخری بچے کے فوت ہونے پر اس کے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ آدھی رات کو زندہ لاش کی طرح اٹھی اور اپنے خالق کے حقیقی کے سامنے سر سجدے میں رکھ کر خوب روئی اور اپنا غم بیان کرتے ہوئے کہا، آئے کونو مکان کے مالک، تیری اس گنہگار بندی سے کیا تقصیر ہوئی کہ سال میں 9 مہینے خون جگر دے کر اس بچے کی تکلیف اٹھاتی ہوں، اور جب امید کا درخت پھل لاتا ہے تو صرف چند ماہ اس کی بہار دیکھنا نصیب ہوتا ہے۔ آئے دن میرا دل غم کے ہول کا شکار رہتا ہے کہ میرا بچہ پروان چڑھے گا بھی کہ نہیں۔ آئے دکھی دلوں کے بھید جاننے والے، مجھ بے نوا پر اپنا لطف و کرم فرما دے۔ روتے روتے اسے اونگ آ گئی۔ خواب میں ایک شگفتہ پور بہار باغ دیکھا، جس میں وہ سیر کر رہی تھی کہ سونے چاندی کی اینٹوں سے بنا ایک محل نظر آیا، جس کے اوپر اس عورت کا نام لکھا ہوا تھا۔ باغات اور تجلیات دیکھ کر وہ عورت خوشی سے بے خود ہو گئی۔ محل کے اندر جا کر دیکھا تو اس میں ہر طرح کی نعمت موجود تھی، اور اس کے تمام بچے بھی اسی محل میں موجود تھے، جو اسے وہاں دیکھ کے خوشی سے جھوم اٹھے تھے۔ پھر اس عورت نے ایک غیبی آواز سنی کہ تو نے اپنے بچوں کے مرنے پر جو صبر کیا تھا، یہ سب اسی کا اجر ہے۔ خوشی کی اس لہر سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ جب وہ خواب سے بیدار ہوئی تو اس کا سارا ملال جاتا رہا، اور اس نے بھیگی ہوئی آنکھوں سے عرض کیا، یا الہی، اب اگر تو اس سے بھی زیادہ میرا خون بہا دے تو میں راضی ہوں۔
اب اگر تو سینکڑوں سال بھی مجھے اسی طرح رکھے تو مجھے کوئی غم نہیں۔ یہ انعامات تو میرے صبر سے کہیں زیادہ ہیں۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ انسان کو ہر حال میں صبر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے۔ کسی بھی چیز میں، کسی بھی سچویشن میں دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، تحمل سے کام لینا چاہیے اور اللہ سے دعا گو رہنا چاہیے، کیونکہ یہی چیز انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ پیارے دوستو، میں چاہتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ نہ جانے کون سا اللہ کا بندہ مایوسی کے عالم میں ڈوبا ہوا ہے، رو رہا ہے، پریشان ہے، تکلیف میں ہے۔ کیا پتہ ہماری اس ویڈیو سے، چند بول سے اس کے دل کو کچھ راحت حاصل ہو، اس کے دل میں صبر پیدا ہو جائے اور اللہ کی حکمت سے راضی ہو جائے۔ پیارے دوستو، دل کھول کر شیئر کریں۔ اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کر دیجئے۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آز۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔